اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں نیا ڈرامائی موڑ آ گیا۔ سعودی عرب پاکستان کی شرائط قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سعودی عرب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ عمران خان کی بڑی کامیابی، محمد بن سلمان نے پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری، نوکریاں ہی نوکریاں۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ آخر سعودی عرب کو پاکستان کی اچانک ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور سعودی قیادت کا ایسا کون سا کام ہے جو صرف پاکستان ہی کر سکتا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، پاکستانی قوم خوشی سے نہال۔ پاکستان نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے حوالے سے اہم فیصلے لیے ہیں جو یقینی طور پر آنے والے دنوں میں پاکستان کو مزید مستحکم کریں گے۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے مشیر اور سعودی سفیر پاکستان میں کس خفیہ مشن پر کام کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کو اچانک سے پاکستان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، آج ہم آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، پاک سعودی تعلقات کی بات کی جائے تو دونوں ممالک کے درمیان انتہائی دیرینہ اور گہرے تعلقات ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کو اپنا برادر ملک کہتا ہے، جبکہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ کے بعد سعودی عرب کی اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ اس قریبی تعلق کی وجہ سے پاکستان سعودی عرب کے کسی بھی معاملے میں غیر جانبدارانہ پوزیشن نہیں لے سکتا، یا یوں کہیں کہ اس سے ہر صورت سعودی عرب کی حمایت کرنی پڑتی ہے۔ گزشتہ دنوں دونوں ممالک کے درمیان اختلافات سامنے آئے تھے، خصوصاً اس وقت جب سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ تاہم اب تعلقات بہتری کی جانب جاتے نظر آ رہے ہیں، جس کی ایک وجہ سعودی قیادت کی وہ ضرورت ہے جو صرف پاکستان ہی پوری کر سکتا ہے۔ وہ ضرورت کون سی ہے، یہ آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ گزشتہ کئی دنوں سے سعودی قیادت کی جانب سے پاکستان کو اہم پیغامات بھیجے جا رہے ہیں تاکہ دونوں ممالک کے تعلقات بحال ہو سکیں۔ پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر سعید المالکی نے گزشتہ دنوں ایک اہم بیان جاری کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان متعدد شعبوں میں تجارت کو فروغ دینے کی عمدہ صلاحیت موجود ہے۔ سعودی عرب پاکستان کو ایک تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان پوری امت مسلمہ کے لیے بہت اہم ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے مثبت پہلوؤں کو زیادہ اجاگر کیا جائے تاکہ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کی طرف زیادہ راغب ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تجارتی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ناظرین، دوسری جانب سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے گزشتہ روز ایک اہم خبر بھی سامنے آئی، جس کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان سے 2000 سے زائد ملازمین مانگ لیے۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کاشف احمد نور نے بتایا کہ امپلائمنٹ بیورو کو گزشتہ 2 روز کے دوران ہی سعودی عرب کی جانب 3000 نئے ورکرز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، جس کے مطابق ڈرائیورز، اکاؤنٹ آفیسرز، پلمبرز، آئی ٹی اور دیگر شعبوں کے کارکنان شامل ہیں۔ اس حوالے سے سعودی حکومت کی طرف سے بھرتیوں کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اوورسیز امپلائمنٹ بیورو حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں ملازمین کے وسیع مواقع موجود ہیں، جبکہ ذاتی ملازمین سمیت دیگر کمپنیوں کی جانب سے بھی ملازمین کی ڈیمانڈ بڑھی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ بیورو سے ڈاکٹرز، کمپیوٹر پروگرامرز، انجینئرز، الیکٹریشینز، سیلز مین اور ڈرائیور سمیت دیگر شعبوں میں بھرتیوں کے لیے پاکستانی ملازمین کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ ناظرین، اندر کی خبر کے مطابق سعودی عرب پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب اور پاکستان کے کشیدہ تعلقات کی بات کریں تو یہ درار اس وقت پڑی جب چند ماہ پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے OIC پر زور دیا کہ وہ کشمیر کا معاملہ زیر غور لانے کے لیے تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلائے، ورنہ پاکستان اپنے طور پر فیصلہ کرے گا۔ ناظرین، سعودی عرب نے شاہ محمود قریشی کے اس بیان پر پاکستان سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور پاکستان میں رکھوائے گئے اپنے ڈالرز واپس مانگ لیے، جبکہ مستقبل کی ادائیگی کی بنیاد پر تیل کی فراہمی بھی بند کرنے کا اعلان کیا۔ ناظرین، سعودی عرب کی اس قسم کی ناراضگی کا خطرہ اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں مول لیا تھا، مگر وزیر اعظم عمران خان کی مستقل مزاجی نے ساری بازی پلٹ کر رکھ دی، کیونکہ عمران خان اس قسم کی باتوں سے دباؤ میں نہیں آتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک ہونے کی وجہ سے پاکستان کا رد عمل ایک ہی رہا،
जबकि एक वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान को अपने हमसाये और बेहतरीन दोस्त चीन की हमायत हासिल है और सऊदी अरब इन दिनों चीन से न्यूक्लियर तवानाई के मुआहदे भी कर रहा है। सऊदी अरब में खामधात और यूरेनियम के कसीर ज़खायर पाए जाते हैं, जिनके बिना पर इसे न्यूक्लियर ईंधन के लिए अंदरूनी मुल्क तैयार किए जाने वाले न्यूक्लियर ईंधन का दर्जा दिया जा सकेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब चीन के ताउन से एक कारखाना लगा रहा है ताकि खामधात से ईंधन हासिल किया जा सके। नाजरीन, यमन के हालात की वजह से सऊदी अरब मुश्किलात का शिकार है। हौसी बागियों के हमलों में शिद्दत आती जा रही है और इन बागियों के हमलों से सऊदी अरब की सालमियत को खतरा हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो सऊदी अरब को इन मुश्किल हालात से निकाल सकता है और ये बात सऊदी शाह फरमान सलमान बिन अब्दुल अजीज और इनका बेटा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान खूब जानते हैं और यही वो हकीकी वजह है कि सऊदी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान को मनाने और पाक सऊदी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल एक अरसे से चली आ रही है। इराक, शाम, लीबिया और यमन में होने वाली खाना जंगियों ने इन ममालिक की सालमियत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि यमन का मसला अभी तक हल नहीं हुआ और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों यमन के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर नौ तश्कील शुदा हुकूमत के वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के तैयारे पर रॉकेटों से हमला किया गया, जिसमें बागियों ने नई हुकूमत को निशाना बनाया। ताहम काबीना के किसी मेंबर को तो कुछ ना हुआ, मगर बदकिस्मती से 26 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। हमले के बाद यमन के वज़ीर इत्तलात मामरुल रयानी ने इन धमाकों का इल्जाम हौसी बागियों पर आयद करते हुए कहा कि ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों के दहशतगर्द हमले हमें अपने फ्राइज की अदायगी से पीछे नहीं हटा सकते। जबकि यमनी वज़ीर आज़म ने ट्वीट की कि वो और इनकी काबीना के अरकान महफूज हैं। उन्होंने धमाकों को एक बुज़दिलाना दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया जो यमनी रियासत और इसके अजीम अवाम के खिलाफ जंग का हिस्सा है। पाकिस्तान ने भी हमले की मजम्मत की। नाजरीन, बाज दुश्मन कुव्वतों की कोशिश है कि यमन में सऊदी अरब को फंसा कर रखा जाए। नाजरीन, माहिरीन का कहना है कि एक तयशुदा मंसूबे के तहत मुस्लिम ममालिक खसूसन मशरिक़ वस्ता को तबाही की जानिब ले जाया जा रहा है, जबकि आपस के इख्तलाफात ने भी मुस्लिम उम्मा को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। ऐसे पाकिस्तान, तुर्की और ईरान को किरदार अदा करने की बेहद ज़रूरत है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में मौजूद घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं और वीडियोस शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए एक ऐसी ही मालूमात और अंदरूनी हक़ाइक़ से भरपूर वीडियोस लाते रहें।